السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ سامعین محترم، آج کا جو رکوع ہے وہ 22واں رکوع ہے قرآن مجید کی سورہ اعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے آدم کی پشت سے، من ظہورہم اس کی پشت سے، ان کی اولاد کو، ذُرِّيَّتَهُمْ پوری اولاد کو نکال لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اس نے یعنی اللہ نے ان سے ان کے متعلق اقرار لیا۔ کیا اقرار لیا؟ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب دیا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب۔ یہ تو تھے لفظی ترجمے، لیکن یہ معاملہ ہوا کہاں ہے یہ سمجھ لیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد، یہ قول و قرار کہاں لیا ہے؟ کیا آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے بارے میں اور اللہ کی جناب میں ایسا عہد لے کر آئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ لوگ کو یاد آتا ہے؟ یقین ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اولاد آدم کی پشت سے، بنی آدم کی پشت سے، پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکال لیا اور ان سب سے ان کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا بیک وقت
کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم تو اس پر گواہ ہیں۔ یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے دوستوں، دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، صحیح حدیث میں یہ بات واضح کیا گیا ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے۔ آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولادوں کو، تمام نسل انسانی کو نکالا ہے اور اس کو اپنے سامنے پھیلایا ہے اور ان سے پوچھا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا بلا، قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہے ہمارا رب، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی۔ اب ہمیں سمجھ تو یہ نہیں آتا کہ یہ ہمیں یاد کیوں نہیں آتا ایسا عہد، کہ اس کو ذرا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے دوستوں عالم ارواح میں، جہاں ابھی جسد پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی جسم انسان کا پیدا نہیں ہوا ہے، جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے جندن، مطلب لشکروں کے لشکر، سولز، جو روحیں تھیں، میری بھی روح ہوگی، آپ کی بھی روح ہوگی، اور انہی روحوں میں ایک روح وہ بھی تو ہوگی نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تمام پیغمبروں کی، تمام رسولوں کی روحیں ہوں گی۔ قرآن مجید نے تو یہاں یہ الفاظ پیدا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کیوں الفاظ پیدا ہوئے ہیں، پہلے اس بات کو غور سمجھیے، غور سے، یہ اللہ تعالیٰ کیوں بول رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں بول رہا کہ ہم نے تمام انسانوں کو جمع کرا، انسانوں کی روحوں کو جمع کرا؟ کیوں یہ کیوں بول رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کی پشت سے، ان کی پیٹھوں سے ساری اولادوں کو نکال لیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قول و قرار لینا تھا، ایک میثاق لینا تھا۔ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی ہیں دوستوں جس کے عرب ہیں اس کے اولین مخاطب، سرزمین مکہ ہیں ان کے اولین مخاطب۔ ابھی ان کی ذہنیت اتنی تنگ تھی، اتنی لمیٹڈ تھی، اتنی میچورٹی نہیں آئی تھی، ان کی ذہنیت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں بہت بھاری تھی سمجھنا کہ عالم ارواح کیا ہے، روحوں کا معاملہ کیا ہے، جسم کا معاملہ کیا ہے، ہمیں مر کے کہاں جانا ہے، یہ ساری بڑے بھاری سوالات، ابھی ان کا ذہن اس چیز کا حامل نہیں تھا، ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ عالم ارواح کا معاملہ سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے عام فہم استعمال کرا ہے، سبحان اللہ، عام فہم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا اخذ ربک من بنی آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کی پشت سے، پیٹھ سے تمام نسل انسانی کو نکال لیا، ایکسٹریکٹ کر لیا، اور پھر ہم نے واشہدہم علی انفسہم، ان کے اوپر، ان کو خلاف، ان کے اوپر ہی متعلق قرار لیا، اقرار لیا، گواہ بنایا ان کو، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیونکہ جب گواہی دی جاتی ہے پورے ہوش و حواس میں لی جاتی ہے، اور یہ ہوش و حواس جسم کو تو حاصل نہیں ہوتا، یہ ہوش و حواس صرف اور صرف آپ کی روحوں کو حاصل ہوتا ہے، روحوں کو۔ ہمارے اندر ایک سیلف کانشیسنس ہے دوستوں، سیلف کانشیسنس، جو کہ ہماری روح ہے، روح۔ حیوان میں بھی تو یوں سمجھیے کہ کانشیسنس ہے، شعور تو ہے، لیکن خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشیسنس نہیں ہے۔ حیوان بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو دیکھ کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جانور نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں خود شعوری۔ یہ سورس ہمیں اللہ تعالیٰ کی روح دیتی ہے، روح۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اپنی روح میں سے ان میں پھونکوں گا، پھر گرانا سجدے میں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پتلے کی، آدم کے پتلے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل وہ ڈیوائن اسپارک ہے، جو روح ربانی ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے، اور یہی روح ربانی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی فرق رکھا ہے نیکی اور بدی کے درمیان فرق کرنے کا۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اور جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے اور دل کرتا ہے اور مزید اچھے سے اچھا کام کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ روحانی وجود اللہ نے رکھا ہے، اور یہ عہد بھی اللہ نے اسی روحانی وجود سے لیا ہے۔ اور جو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ کو یہ عہد یاد نہیں ہے تو پوچھیے اپنے روحوں سے، اپنے اندر جھانکیے، اور آپ لوگ کو مثبت انداز نظر آئے گا، مثبت رسپانس نظر آئے گا، پازیٹیو رسپانس نظر آئے گا کہ ہم نے یہ شعور میں رہ کر یہ معاہدہ اور میثاق اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، بے شک کیا ہے۔ لیکن اس کے آگے دیکھیں کتنی اہم بات آ رہی ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم یہ کہو قیامت کے روز، یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہم تو اس توحید سے محض بے خبر رہے، ہم تو غافل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری روحوں کو اس بات کا علم ہے، یو کین ناٹ پلیڈ اگنورینس آن دی ڈے آف ججمنٹ، او تقولوا، یا مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے اللہ بڑے لوگوں نے کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد، ان کی نسل کے بعد والے لوگ ہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا، اللہ تو نے، انہوں نے شرک کیا، تو ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے؟ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
المبطلون، تو کیا تو ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر ہم لوگوں کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ یا اللہ غلطی تو انہوں نے کری، ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن یہاں بات کھول دی گئی کہ اب جو میں نے عہد الست لیا ہے تم لوگوں سے، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، میری اور آپ کی روحوں نے یہ بات کی گواہی دے دی ہے اللہ کے آگے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جس کو رب مانا جائے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اگر اطاعت ہی نہ ہو، جس پر ہم گواہ خود ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اگر اطاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا پھر، اور جب ہدایت نہیں ہوتی تو جنت بھی نہیں ہوتی، اور جب جنت نہیں ہوتی تو اس کا اپوزٹ رزلٹ نکلتا ہے، اور وہ ہے جہنم۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، ہوش میں آ جائیں، غور کریں، فکر کریں، سمجھیں، واپس پلٹیں۔ اسرائیل کے اندر ایک بہت نیک شخص تھا بلعام کے نام سے، اور ایک بہت عابد اور بہت زاہد اور بہت یوں سمجھیے کہ تورات کا عالم تھا اور اولیاء اللہ صاحب اکرامات والا ایک بہت نیک شخص تھا، لیکن اس کے اندر ایسی غلطیاں تھیں، ایسے گناہ کے بھی پہلو تھے جس سے اس نے توبہ نہیں کری، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری لینا شروع کر دی۔ اور ہوا کیا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور شیطان نے اس کو گمراہی کا راستہ اختیار کروانے پر مجبور کیا، تاہاں کہ یہ اللہ کے غضب اور مستحق ہوا، غضب اور نافرمانی کا۔ اس کا معاملہ یہاں آ رہا ہے، لیکن اس آیت میں اپنے آپ کو ذرا پلیز ایک نظر، یہ ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے پوری امت کو اس ایک آیت کے ذریعے سے، مجھے اور آپ کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے، سمجھیے گا ذرا غور سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے، اس کو ہم نے اپنی آیات دکھائی تھی۔ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا یعنی ایک سمجھ لیجئے کہ صاحب کرامت والا، جس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہ جس کو اللہ کی نشانیاں اللہ نے دکھائی ہوں، آیاتنا، آیات دکھائیں کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو دکھائی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس کو بھول گیا، بلکہ اس سے نکل گیا، یعنی اس کو اگنور کرا، اس ہدایت پہ بلکہ پورا نہ اترا، اس ہدایت کا حق ادا نہ کرا۔ فَانْسَلَخَ، ان سے باہر نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ شیطان کا تو کام ہی ہے، جس طرح کہتے ہی ہیں کہ اپنے آپ کو بیزی رکھو، ایسا نہ ہو شیطان پیچھے لگ جائے، اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا، تو جب شیطان اس کے پیچھے لگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سو وہ تو ہو گیا گمراہ لوگوں میں داخل ہونے والا۔ لیکن آگے دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت بلند مرتبے دیتے، بلند مرتبے کر دیتے، اس کو آگے سے آگے پہنچاتے۔ یعنی اسی بلعام کا ذکر ہو رہا ہے، بلعام اسرائیلی میں ایک شخص ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت، اپنی ان نشانیوں کی بدولت، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کے درجات بڑھا دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا۔ یہ جو دو لفظ ہیں یہ بہت اہم ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ اخلد الی الارض، اس کی گمراہی کا نتیجہ کیا نکلا، اور وہ گمراہی کیوں ہوئی؟ اسی لیے کہ اس کے اندر پہلا جرم کیا تھا، اخلد الی الارض، وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، زمین کی طرف دھسنا شروع ہو گیا۔ واتبع ہوا، اور اس کی اپنی نفسانی خواہشات تھیں، اس کے اندر لگ گیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، جیسا میں نے ابھی شروع میں بھی بتایا کہ ہمارے دو وجود ہیں، ایک جسمانی وجود اور ایک روحانی وجود۔ ہمارا یہ جو جسم آیا دوستوں، یہ اسی مٹی سے آیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب آپ کسی کو قبر میں دفناتے ہیں تو یہی آیات پڑھ کر آپ لوگ دفناتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں اس پہ، کہ اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں اللہ ہمیں واپس لے گیا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہی اللہ واپس اٹھائے گا۔ بعد سے بعد الموت، قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھنا ہے۔ تو ہمارا جسم تو یہیں سے آیا ہے، یہ خاکی حیوانی جسم وہ تو اسی مٹی سے آیا ہے نا، لیکن ایک ہماری روحانی وجود بھی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو کہ عہد کر کے آئی ہے۔ الست بربکم قالوا بلا۔ اس روحانی وجود میں اور اس جسمانی وجود میں ایک لڑائی ہے، لڑائی، ایک دشمنی ہے، دشمنی، ایک کشاکش ہے۔ فمثلہ کمثل الکلب، سو اس کی حالت کتے کی طرح ہے۔ احمل علیہ یلہث، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپتا رہے گا، زبان لٹکا کے ہانپتا رہے گا۔ او تترکہ یلہث، یا اس کو چھوڑ دے گا تب بھی ہانپتا رہے گا۔ یعنی اللہ کی آیات کا جو حق ادا نہیں کرتے اور دنیاوی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتوں سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بری ہے ایسی شخص کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہی حالت ہے، یہی مثال ہے ایسی قوموں کی۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے اے نبی کہ شاید کہ وہ تفکر کریں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ آگے دیکھیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے۔
وَسَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری ہے اس قوم کی مثال جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے، اپنا ہی ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، وہ ہدایت لے لیتا ہے، لیکن وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، ایسے گھر بیٹھے ہدایت نہیں دی جاتی، ہدایت کی جستجو، آرزو اور امنگ دیکھی جاتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے اور اس کی گمراہی پر مہر لگا دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگوں تو کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی ناکام رہیں گے، آخرت میں بھی ایسی بڑی بڑی قومیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اب دیکھیں آپ لوگوں کو کتنا اہم رکوع ہے، اور یہاں آپ لوگ کو دو بڑی باتیں سمجھ آ گئیں۔ نمبر 1 تو آپ لوگ کو یہ بات سمجھ آ گئی عہد الست، کہ وہ عہد الست جو ہم لوگ روحانی وجود میں کر کے آئے ہیں۔ دوسری بات، ایک روحانی وجود اور حیوانی وجود میں ایک تقابل ہے، ایک یوں سمجھیے کہ کشاکش ہے۔ اور نمبر 3 معاملہ اب جا کے ایک اور بات آ رہی ہے، انسانوں میں کثیر تعداد، زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو کہ چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں لیکن انسان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے حیوان ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے ایسے بہت سے انسانوں اور جنات کو ایندھن بنایا ہے جہنم کا، دوزخ کے لیے ہی ہم نے انسان اور جنات کو بنایا ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں، ہم نے ایسے بہت سے انسانوں اور جنات کو دوزخ کے لیے باقاعدہ پیدا فرمایا ہے۔ لیکن کون سے انسان ہیں یہ ذرا سنیے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انسان رب کیج کے اندر، چیسٹ کیویٹی کے اندر، میڈیاسٹرنم میں دل رکھ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، عجیب ہی آنکھیں ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، عجیب ہی کان ہے، سن ہی نہیں پا رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ تو چوپاہیوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، غافل، ہماری آیات ان کو نظر نہیں آتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے اچھے نام ہیں، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، سو ان ناموں کے حوالے سے اللہ سے مانگا کیا کرو، اللہ کے نام ہیں اس کے ناموں کے حوالے سے دعا کرو، یا ستار، یا غفار، یا کریم، یا رحمان، یا منان، یا اللہ تعالیٰ اگر ان چوپایوں کی طرح میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں نکال اس چیز سے، ہمیں اس غفلت بھری زندگی سے نکال۔ فَادْعُوهُ بِهَا، لیکن ساتھ ساتھ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے بھی تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ نکالتے ہیں، لحد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یلحدون، لحد جس طرح کہتے ہیں ٹیڑھ کو، بغلی قبریں بھی جو ہوتی ہیں لحد قبر کو کہتے ہیں نا، ٹیڑھی قبریں بھی ہوتی ہیں کچھ، تو یہ معاملات میں انسان ایسے جادوگر بھی ہیں جو کہ ان ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو ان ناموں کا بھی غلط استعمال درست نہیں ہے، ان کے مراقبے کر کے، کیونکہ ان ناموں میں تاثیر تو ہے نو ڈاؤٹ۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان لوگوں کے لیے تو ہم ضرور ایک سزا ان کے لیے تیار کری ہوئی ہے ہم نے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہماری مخلوق جن اور انسان میں ایک جماعت ایسی بھی تو ہے، تم سمجھ رہے ہو سارے کے ساری بھیڑ بکریوں کی طرح، ایسا تو نہیں ہے۔ یہدون بالحق، جو کہ حق کے موافق ہدایت والے راستے پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور نہ صرف گزارتے ہیں وبہ یعدلون، اور حق ہی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔